اسلامی تاریخ میں سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ پہلی حدیث سیدنا عبدالرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کے بارے میں فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بی۔ سیدنا عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کے بارے میں فرمایا، اے اللہ حضرت معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ یعنی تین وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بیان کیے، خود بھی ہدایت یافتہ ہیں، ان کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت ہوگی اور لوگوں کو سیدھی راہ دکھلانے والا آپ انہیں بنا دیں۔ دوسری حدیث حضرت سیدنا عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاویہ کے لیے اللہ کے سامنے دعا کی۔ اب یاد رکھیں ہم سارے مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی دعا نکل جائے وہ ہر صورت میں قبول، اور جس کے بارے میں دعا کرتے ہیں اس کے بارے میں ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بارے میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ معاویہ کو قرآن کا علم اور حکمت سکھا دیں اور اس سے سارے ہر قسم کے عذاب سے آپ محفوظ فرما دیں۔ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم یعنی قرآن مجید سکھا دیں اور انہیں حکمت یعنی حدیث عطا فرما دیں اور آپ انہیں عذاب سے بچا دیں۔ یہ سیدنا معاویہ کے فضائل باقی فضائل کا ہم بیان کریں گے۔ یہ وہ فضائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کیے گئے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں سورہ نساء نمبر 135 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جب حق اور سچ بات کہنے کی بات آ جائے، بے شک اپنے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو حق بات کہنی ہے، ماں باپ کے خلاف جا رہی تب بھی حق بات کہنی، رشتہ داروں کے خلاف جا رہی تب بھی حق بات کہنی ہے۔ ایک سنت کے بارے میں بیت الخلاء جانے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، آپ جب استنجا کے لیے بیت الخلاء جاتے تو جوتے بھی پہن لیتے تھے اور سر بھی ڈھانپ لیتے تھے، جوتے بھی پہن لیتے تھے اور ساتھ ہی ڈھانپ لاتے تھے۔ ہمارے جو بعض عاملین ہیں نا جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، لکھا ہوا ہے جو بندہ واش روم جاتے ہوئے جوتے پہن کر جائے گا، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں سر ڈھانپ کر جائے گا، اس طرح واش روم سے نکلتے ہوئے پہلے سیدھا پاؤں باہر رکھے گا، جاتے ہوئے الٹا پاؤں اندر رکھے گا، تو اس سے کسی قسم کے جنات یا شرارتی چیزوں کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ یہ عموماً آپ کیونکہ حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیت الخلاء میں پیشاب کرنے والی جگہوں پر شریر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ شریر جنات یا اس قسم کی وہ چیزیں جو لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول مبارک تھا، آپ جوتے پہن کر ہمیشہ واش روم جاتے، نمبر ایک سر ڈھانپ کر جاتے، ننگے سر نہیں جاتے تھے، جب جاتے جاتے الٹا پاؤں اندر رکھتے نکلتے ہوئے، اور اسی طرح جو واش روم جانے کی دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، واش روم جانے سے پہلے پڑھ لیں۔ تو یہ جو بعض عاملین ہیں انہوں نے لکھا ہوا ایسا بندے کو اگر اللہ معاف کرے جیسا ہمارا مشہور ہوتا ہے نا، ہوتا تو اکثر نہیں ہے، جادو وغیرہ ہو گیا تو 80% ایسی چیزوں سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، 80% ایسی چیزوں کیا ہو جائے گا، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک فضیلت اور عمل اپنے گھر والوں کو کھلانا اور پلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے خود کھا لیا وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی جو اپنے اوپر حلال کمائی سے لگا، کیونکہ میرے جسم کا ان لجسمک علیک حق، تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حق ہے، اسے صاف رکھو، کھا پی کر ضروریات پوری کرو۔ یعنی تو جو بندہ حلال کمائی سے اپنی جائز ضروریات پوری کرے گا تو اسے کتنا ثواب ملے گا؟ صدقہ جتنا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے فرمایا
تاکہ ہم کما کر جمع ہی نہ کر دینا تاکہ پچھلے لڑتے رہیں. اپنے اوپر بھی لگانا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ بھی بچوں کے اوپر لگانا, بیوی کو بھی نہیں کہ بیوی بچے سکتے رہیں اور کہیں جی بڑی مشکل سے کمانا ہوتا ہے. بھائی جب بیوی کے اوپر بھی نہیں لگانا, بچوں کے اوپر بھی نہیں لگانا, اپنے اوپر بھی نہیں لگا, پھر کمانے کا کیا فائدہ؟ پھر تو 100 روپے کی دہاڑی لگا تیرا گزارا ہو جائے گا. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تم نے خود کھا لیا اس میں بھی تمہارے لیے صدقہ کا ثواب ہے, جو تم نے اپنی اولاد کو کھلایا وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے, جو تم نے اپنی بیوی کو کھلایا وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے, جو تم نے اپنے ماتحتوں کو کھلایا, نوکروں کو کھلایا, اس میں بھی تمہارے لیے صدقہ کا ثواب ہے. یعنی کھاؤ گے خود اپنی جائز ضروریات کے لیے, اللہ ثواب کس کا دیں گے؟ صدقہ کا دیں گے. ٹھیک ہے. ایک گناہ کے بارے میں شرک اور قتل کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے لیکن ایسے بندے کو بالکل معاف نہیں کریں گے جو شرک کی حالت میں مر جائے, اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگ رہا ہو, ما فوق الاسباب غیر اللہ سے مانگ رہا ہو. ٹھیک ہے. یہ سمجھے کہ اولاد بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور دیتا ہے, بارش بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور دیتا ہے, رزق بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کی صفات میں کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. جو بندہ شرک کی حالت میں فوت ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے معاف نہیں کریں گے. پھر فرمایا جو کسی بے گناہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے اللہ اس کا گناہ بھی معاف نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہر فتنہ اور شر سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض ہے کہ رجب المرجب کے مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے. آپ اپنے بچوں کو لازماً جا کر سمجھائیں, اپنے گھر والوں کو جا کر لازماً سمجھائیں کہ سیدنا معاویہ کا مقام کتنا بڑا تھا, آپ کتنے بڑے صحابی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کتنا اعتماد کرتے تھے, اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے سیدنا حسن سیدنا حسین, وہ حضرت معاویہ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ حضرت معاویہ نے ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا تھا. حضرت معاویہ سے ساری زندگی سیدنا حسن جب تک حیات ہے تو وظیفہ لیتے رہے, اس طرح سیدنا معاویہ جب تک حیات ہے سیدنا حسین کی خدمت میں باقاعدہ وظیفہ بھیجا کرتے تھے جو وہ قبول کرتے تھے. اور سب سے بڑی بات سیدنا حسن نے آپ کو برا اعتماد کر کے اپنی جگہ آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا, اپنی جگہ سیدنا معاویہ کو مسلمانوں کا, اس سے بڑا اعتماد اور کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا کام ہے لیکن ہم آپ کو دے رہے ہیں. جب کوئی بندہ اپنا حق کسی کو دے رہا ہے اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے بہت ہی اچھا, بہت ہی نیک, بہت ہی اہل سمجھتا ہے. اور ظاہر جیسے سیدنا حسن اہل سمجھتے ہو, ہم تو ہر حال میں انہیں اہل سمجھیں گے, ہر حال میں انہیں بزرگ اور برتر سمجھیں گے. اور سب سے بڑی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کے لیے دعائیں کی, یہ اپنی اولادوں کو سمجھائیں, اپنے گھر والوں کو سمجھائیں. اور ایسے لوگ جو جن کے دل میں کیا کہتے ہیں صحابہ کا بغض ہے, کالے ہو چکے ہیں ان کے دل کیا کہتے ہیں کالے ہو چکے ہیں صحابہ کے بغض میں, ان کی باتوں میں ہرگز نہ ہے. جو مرضی کوئی کہتا رہے سیدھا ایک جواب, بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے, سیدنا علی ان سے راضی تھے, سیدنا حسن حسین ان سے راضی تھے, بھائی ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی عزت اور عظمت بیان کرنا پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم